آیت الله بنز. یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز، که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام 500 رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده. من از این کتاب ها 400 رساله را به دست آوردم و خوندم، اما 100 رساله دیگر به دست من نرسید. اگر اون 100 رساله دیگر را به دست می آوردم دیگر نیازی نمی دیدم که برم کتابخانه و کتاب دیگری را بخوانم، ولی چون اون 100 عنوان دیگر به دستم نرسیده، برای جبران آن خودم را شب و روز به زحمت می اندازم، در کتابخانه ها می چرخم، بلکه بتوانم جای خالی اون 100 رساله را پر کنم. یہ شیعوں کی قدیم روش ہے کہ دنیا کی مشہور شخصیات کو اپنے خرافاتی مذہب کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ آئنسٹائن نے شیعہ مذہب قبول کر لیا تھا اور آج کارل بینز کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آنے والے وقت میں نیوٹن، بل گیٹس اور اسٹیو جابز کو بھی شیعہ قرار دیں گے اور دلیل یہ دیں گے کہ یہ سب لوگ محرم میں خیرات اور نذرانے تقسیم کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے کھلم کھلا بناوٹی چیزوں کو اپنی ہزاروں جعلی روایات والی کتابوں اصول کافی، دائرۃ المعارف اور بحار الانوار میں داخل کیا ہے۔ ہم روافض سے سوال کرتے ہیں، اگر کارل بینز امام صادق کی 400 کتابیں پڑھ کر ترقی کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو پھر ان نسخوں میں سے ایک نسخہ ایران کی موٹر کمپنیوں میں دیا جائے تاکہ بادشاہوں کی بھگیوں سے ملتی جلتی پیکان اور پرائٹ نامی کاریں اور سمن جو کہ کھانے کی پلیٹ کی مانند ہیں ایران میں نہ تیار کی جائیں، جو اس قدر مضبوط ہیں کہ ان کی اگلی پچھلی لائٹوں کا ٹوٹ جانا تو معمول کی بات ہے، لیکن اس نئی گاڑی کا سال کے اندر ہی دوبارہ تیار کرانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ گویا آٹے سے بنی ہوئی یہ گاڑی وبال جان ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ امام صادق کی یہ کتابیں صرف دشمنان دین کے لیے خاص ہیں اور مسلمانوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز نہ ہو۔ شاید شیعہ حضرات یہ جواب دیں کہ امام صاحب ہمیں اس گاڑی پر سوار ہونے سے منع کرتے ہیں اس لیے کہ ہم تو لوگوں کو غلط راستے پر ڈال کر ان پر سوار ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امام صاحب ان گاڑیوں کی نرم سیٹوں پر بیٹھنے کو سہولت رانی سمجھتے ہوں یا یہ فضول خرچی کے زمرے میں آ کر حرام ہو۔ بہرحال کارل بینز بیچارہ مفت میں مارا گیا ہے۔ آیت الله بنز.